بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں یہ واقعہ آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ بیسیکلی ایک مکالمہ ہے جو کہ ایک مسلم اور ایک کرسچن کے درمیان ہوا تھا۔ مسلم یعنی کہ جو کہ احمد دیدات صاحب تھے، اور ایک پادری تھا جو کہ آپ فادر کہہ سکتے ہیں، ان سے مکالمہ ہوا۔ اچھا، میں یہاں پہ سب سے پہلے یہ بات بول دوں کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دی ہے تو اس کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پہلے چھوڑ دی جاتی ہیں اور ان کی تفصیل آگے موجود ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو آپ وہ چیز سن کے غلط چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں، جسے آپ مس انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں۔ چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد دیدات صاحب نے ایک کتاب یعنی کہ واٹ دا بائبل سیز اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ واقعہ درج کیا ہے۔ یہ کتاب انگریزی زبان میں ہے، ہم اس کا اردو میں ترجمہ آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، جو کہ ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ احمد دیدات صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پادری صاحب سے سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائبل کیا کہتی ہے۔ انہوں نے بلا جھجک جواب دیا کہ کچھ نہیں کہتی۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کے مطابق بائبل میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، جیسے سوویت یونین کا عروج، آخری دنوں اور رومن کیتھولک کے پوپ کی خبریں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہاں کچھ نہیں ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ آخر کیوں نہیں؟ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ہے جس نے ایک امت برپا کی ہے جو کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ انہی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مومنوں کا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، اللہ کی اذن سے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ اگر بائبل میں پوپ ہی خبر ہو سکتی ہے تو یقیناً بائبل کو اس عظیم رہنما کے لیے کچھ تو کہنا چاہیے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ بیوی مریم کے لیے اتنی اچھی باتیں کی ہیں۔ ضعیف العمر پادری صاحب نے جواب دیا کہ میرے بیٹے، میں گزشتہ 5 سال سے بائبل کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور اگر اس میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہوتا تو میرے علم میں ہوتا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹاپک سے ہٹتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ بات بتانا یہاں پر معقول سمجھی۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہے اور آپ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کو نہیں پتہ ہے ان کو آج پتہ چل جائے کہ اس میں جیسے میں نے بہت بار جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس شخص کے اوپر لعنت بھیجی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپ کا نام سنے اور اس کے اوپر درود شریف نہ پڑھیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے مطابق کیا تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لیے سینکڑوں پیشن گوئیاں نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان ہزاروں میں سے کیا آپ صرف ایک پیشن گوئی بتا سکتے ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہو؟ مسیح نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ کیا کوئی ایک پیشن گوئی بھی ہے جو بتاتی ہو کہ مسیح کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہوگا اور ان کی والدہ کا نام مریم سلام اللہ علیہ ہوگا؟ نہیں، ایسی تفصیلات نہیں ہیں۔ پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان ہزاروں پیشن گوئیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ ہے؟ یہاں پادری صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو، پیشن گوئیاں کسی ایسی چیز کی لفظی تصویر ہوتی ہیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ جب وہ چیز حقیقتاً واضح ہو جاتی ہے تو ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ اس میں پیشن گوئیوں کی تکمیل ہو گئی ہے۔ یہاں میں نے کہا کہ آپ دراصل جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ عکس کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں اور دو اور دو کو جمع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہزاروں پیشن گوئیوں کے ساتھ آپ کو اگر یہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو کیوں نہ یہی طریقہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کریں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ مسئلے کو سلجھانے کے لیے یہ ایک منصفانہ اور معقول راستہ ہے۔ میں نے ان سے ڈیوٹرانومی کے باب 18 کھولنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے کھولا تو میں نے یہ آیت زبانی پڑھ کر انہیں سنائی۔ میں نے نہیں، یعنی احمد صاحب نے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، میں اٹھاؤں گا ان کے لیے ایک پیغمبر انہی کے بھائیوں میں سے، تیرے یعنی موسیٰ علیہ السلام جیسا، اور میں رکھوں گا
اپنے الفاظ اس کے منہ میں، اور وہ بتائے گا ان کو وہ سب کچھ جو میں حکم دوں گا اس کو۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ اس پیشن گوئی میں کس کا حوالہ ہے؟ میں نے نہیں، احمد صاحب نے۔ کسی جھجک کے بغیر انہوں نے جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت احمد صاحب نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں؟ ان کا نام تو یہاں نہیں ہے۔ پادری صاحب نے جواب دیا کہ پیشن گوئیاں آنے والی کسی چیز کی لفظی تصویر ہوتی ہیں، اور ہم اس آیت کے الفاظ کو ان کی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری طرح وضاحت کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ دیکھو اس پیشن گوئی میں سب سے اہم الفاظ ہیں تیرے جیسا، موسیٰ علیہ السلام جیسا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ یہاں احمد صاحب نے سوال کیا کہ کس لحاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں؟ جواب تھا کہ اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک یہودی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک یہودی تھے۔ ثانیاً حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں، اور بالکل یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش کی بتائی تھی، تیرے جیسا۔ احمد صاحب نے پوچھا کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کسی اور یکسانیت کا سوچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ یہاں احمد صاحب نے کہا کہ مذکورہ آیت میں بیان کردہ پیغمبر کو پہچاننے کے لیے اگر یہی دو معیار ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے کسی بھی پیغمبر جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ پر یہ معیار فٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ سب یہودی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ پادری کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ احمد صاحب نے کہا کہ اس میں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیں۔ میرے دلائل یہ ہیں کہ اولاً آپ لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ پادری صاحب نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ ثانیاً آپ لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی چڑھ کے دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ثالثاً آپ لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے لیے دوزخ میں گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوزخ میں نہیں گئے۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں۔ لیکن پادری صاحب یہ سب ٹھوس حقائق نہیں ہیں بلکہ عقائد ہیں جن میں بچے غلطی کر سکتے ہیں اور ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ احمد صاحب نے کہا تو آئیے ہم سادہ اور آسان انداز میں بات کریں جس سے بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس تجویز پر پادری صاحب بڑے خوش ہوئے۔ احمد صاحب نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک والد تھے اور ایک والدہ تھیں، لیکن جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھیں۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عام فطری طریقے سے پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خصوصی معجزے سے پیدا کیے گئے تھے۔ کیا یہ درست ہے؟ پادری صاحب نے فخر سے کہا ہاں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ان کے بچے بھی ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر کنوارے رہے۔ کیا یہ درست ہے؟ پادری صاحب نے کہا ہاں۔ احمد صاحب نے کہا اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کی زندگی میں پیغمبر تسلیم کر لیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے نہ تو ان کی زندگی میں پیغمبر مانا اور نہ آج 1000 سال بعد انہیں پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی تھے اور بے تاج بادشاہ بھی تھے، دونوں کو اپنے لوگوں کی زندگی اور موت پر اختیار حاصل تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر تھے۔ خود ان کا اپنا قول ہے کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن جوہن میں
36 ورس میں موجود ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئے ضابطے اور شریعت لے کر آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خود اپنا قول ہے کہ یہ مت سمجھو کہ میں شریعت تبدیل کرنے آیا ہوں۔ ٹاپک کا نام میتھیو، ورس نمبر 17۔ انہوں نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام پر عمل کیا اور یوم سبت کا احترام کیا۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طبعی موت آئی، لیکن عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی۔ کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں زمین میں دفن ہیں، لیکن آپ لوگوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں آرام فرما رہے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں۔ پادری صاحب، اب تک میں نے پیشن گوئی میں صرف ایک فقرہ یعنی کہ تیرے جیسا واضح کیا ہے، لیکن پیشن گوئی اس سے زیادہ ہے۔ اس میں ہے کہ میں اٹھاؤں گا ان کے لیے ایک پیغمبر ان کے بھائیوں میں سے تیرے جیسا۔ اس میں اہمیت اس فقرے کی ہے، ان کے بھائیوں میں سے۔ بائبل میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام جو کہ بی بی ہاجرہ سے تھے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ ٹاپک جینیسس، ورس نمبر 23۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ایک باپ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو وہ بھائی ہیں، اس لیے ایک کی اولاد دوسرے کی اولاد کے بھائی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب ہیں، اس طرح وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیلیوں کے بھائی میں سے ہیں۔ پیشن گوئی میں بہت صاف وضاحت ہے کہ آنے والا پیغمبر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہوگا بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا یا خود ان میں سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے بھائیوں میں سے ہوگا، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائیوں میں سے تھے۔ پیشن گوئی میں اس کے آگے ہے کہ اور میں رکھوں گا اپنے الفاظ اس کے منہ میں۔ اب دیکھیں، شروع میں آپ سے میں نے باب 18 کی آیت 18 کھولنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت اگر میں آپ سے پڑھنے کے لیے کہتا اور آپ اسے پڑھتے تو کیا میں اپنے الفاظ آپ کے منہ میں رکھتا؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن اگر مجھے آپ کو ایسی زبان سکھانی ہے جو آپ نہیں جانتے، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ میری بات کو دہرائیں جیسے قل هو اللہ احد اور آپ اسے دہرائیں تو کیا میں اپنے الفاظ آپ کے منہ میں نہیں رکھوں گا؟ انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غار حرا میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرأ، تو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب دوسری اور تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ انہیں دہرانا ہے، اور انہوں نے وہ الفاظ اسی طرح دہرائے جیسے وہ ان کے منہ میں رکھے گئے۔ اس کے بعد 23 سال تک الفاظ ان کے منہ میں رکھے جاتے رہے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دہراتے رہے بالکل اسی طرح جیسا پیشن گوئی میں ہے۔ لیکن ان سب کے بعد پادری صاحب نے کہا کہ آپ کی تمام باتیں بہت خوب معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ سب بے نتیجہ ہیں، کیونکہ ہم عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا اوتار مانتے ہیں جنہوں نے ہمیں گناہ کے بندھن سے نجات دی۔ اس واقعے کے اندر ایک مسلمان نے تمام وہ باتیں بیان کر دی کہ جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کی اولاد نہیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اور ہم نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کفار کے شر سے حفاظت فرمائے۔